السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے ایک آڈیو سنا ہوگا مہد پور کے مقلد جس کو خوب شیئر کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ جس میں مہد پور کے مقلدوں کے نبی امام نے جہالت بکی ہے عربی دانی کے تعلق سے، عربی گرامر کے تعلق سے، اس کو یہ شیئر کر کے اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں، اپنا سینہ چوڑا کر رہے ہیں۔ مقلدوں کے لیے یہ بدقسمتی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس پوسٹ کو پڑھتے ہیں جو مقلد پوسٹ بنا کے شیئر کیے ہیں آڈیو، تاکہ ان کی بھڑاس، ان کی جلن، ان کی تڑپ کیسے یہ نکالتے ہیں اہل حدیث کے خلاف، یہ دیکھا جائے۔ صرف شور مچاتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ عبداللہ خان سلفی مہد پور کے غیر مقلد کے امام، مدھیہ پردیش کے اجین ضلع کے تحصیل مہد پور کے غیر مقلد مسجد کے امام، جن کو مہد پور کے غیر مقلدین نے نبی نہیں مانا ہے، باقی سب کچھ مان لیا ہے، کی ذلت و رسوائی اور جہالت منظر عام پر آ گئی۔ اب دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ ان مقلدوں نے عبداللہ پلید کو نبی نہیں مانا ہے بلکہ سب کچھ مان لیا ہے، مجتہد مان لیا ہے، اور جہالت کو شیئر کر رہے ہیں، جبکہ ان کی جہالت منظر عام پر آئی ہے، اور یہ بتانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی چور مچائے شور۔ جب عبداللہ خان سلفی نے کال پر بات کی تو یہ شیخ گری کرنے والے، لال رومال اوڑھنے والے، جن کو عربی عبارت بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتی، قرآن حدیث کا درجہ دینے چلے، ہے نا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس جاہل عبداللہ پلید کو عربی عبارت سمجھنا نہیں آتی، امام ترمذی کا قول سمجھنا نہیں آتا، اور اس کو یہ نبی کو چھوڑ کر امام اور عربی کا ماہر کا درجہ دینے چلے۔ امت کو قرآن حدیث کے نام پر گمراہ کرنا اور امت کے اتحاد اور یکجہتی کو توڑنا ان غیر مقلدوں کا مشن بنا ہوا ہے۔ دیکھیے محترم ناظرین، اتحاد و اہمیت، اتحاد و اتفاق کی کیا اہمیت ہے، یہ میں ندیم خان نے مناظرے میں مہد پور کے مقلدوں کو سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ ہمیں اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہے، اور کتاب و سنت پر قائم ہوگا۔ جو کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اس کی دعوت نہیں دے گا، تو اصل میں وہی اختلاف انتشار کا شکار ہوگا اور اس کی دعوت پھیلانے والا ہوگا، اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اب یہ کام یہ غیر مقلد کو بولتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ کام مقلد کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب کیسے یہ عربی دانی کی دھجیاں اڑا رہا ہے، عربی کی دھجیاں اڑا رہا ہے، امام ترمذی کے قول کو کیا سے کیا کہہ کر سمجھا رہا ہے۔ اس کی عربی دانی آپ دیکھیے اور سمجھیے کہ کون اتحاد و اتفاق کو ختم کر رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اختلاف و انتشار کو بڑھا رہا ہے۔ آئیے سنیے اس عبداللہ پلید دیو کی عربی دانی اور اچھل کود۔ ہاں بولیے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے بہت اچھل کود کر رہے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کا فرمایا کہ حدیث ابن مسعود حدیث یہ حسن ہے، ٹھیک ہے، اور وفی نسخۃ حسن صحیح فرمایا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نیچے میں نوٹ لکھتے، اتنا بڑا اتنا مضبوط دعویٰ کرتے کہ پوری اہل حدیث نام نہاد مر جاتی ہے۔ امام ترمذی غلط کہتے ہیں نا، میرے بیچ کیوں بول رہے ہو، میرے بیچ کیوں بول رہے ہو یار، اللہ کے بندے میرے بیچ کیوں بول رہے ہو؟ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو سفیان الثوری واہل الکوفہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب علم، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں اکا دکا لوگ رفع الیدین کرتے، باقی تمام کے تمام نمازیں رفع الیدین نہیں کرتے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ دیکھا آپ نے، سب سے پہلے اس جاہل کی عربی دانی تو ہم بعد میں بتائیں گے، اس نے جو امام ترمذی کا نام لے کر حسن کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور جو یہ سارے مقلد صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم کہ امام ترمذی کے حسن کو خود حنفیت کے اصول سے حسن نہیں مانا جاتا، صحیح نہیں مانا جاتا، وہ متساہل ہیں، اور یہ بات خود حنفیت جانتی ہے، لیکن یہ جل لنگڑے مقلد نہیں جانتے۔ پہلے اصول میں اس نے دھوکہ دیا۔ اب دوسرا، غیر واحد اہل العلم، اس کا معنی مفہوم یہ بیان کیا کہ اکا دکا لوگ رفع الدین کرتے تھے، یعنی امام ترمذی نے دعویٰ کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کر کر کہ اکا اور دکا لوگ رفع الدین کرتے تھے۔ غیر واحدین کا معنی اکا دکا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے، اکثر اور کثیر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا بہت سارے خدا۔ اب جیسے کہ ہندوؤں کے 350 کروڑ بھگوان ہیں، ہے نا، ایک مثال دی جاتی ہے نا ان کے 350، تو اس کو ایک اور دکا کوئی بولے گا؟ بالکل نہیں بولے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس عبداللہ دیو پلید کو سب سے پہلے عربی کا ایک قاعدہ نہیں معلوم کہ غیر واحدین کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں۔ اب دیکھیے امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی بات کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ امام ترمذی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے اس قول کو بہت سے اہل علم، یعنی تبع تابعین،
असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद वहाँ क्या है? तबा ताबईन, अहले इल्म। वहाँ सहाबा का लफ्ज़ नहीं है। असहाब नबी से ने ये धोखा देने की कोशिश की है, लेकिन अहले इल्म से मुराद तबा ताबईन, अहले कूफ़ा। ये माना लेते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस से कि बहुत से अहले इल्म कूफ़ा वाले ये हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, और इसके हम मुनकिर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आइम्मा कहते हैं कि रफ़ुलदैन करने पर तकबीर तहरीमा, रुकू और रुकू से उठने के बाद पर सब का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है सिवाय अहले कूफ़ा के। इमाम बुखारी भी बात नकल करते हैं। तो ये बात इमाम तिरमिज़ी अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु की हदीस के बारे में कह रहे हैं कि अक्सर, है ना, लेकिन ये जाहिल क्या बता रहा है? इक्का दुक्का, यानी ये कहना चाह रहा है कि सहाबा और इक्का दुक्का अहले इल्म तबा ताबईन तकबीर तहरीमा वाले रफ़लदैन करते थे, बाकी सब इसके मुनकिर थे। इसने इमाम तिरमिज़ी की इबारत का माना उल्टा कर दिया है। अब ये चीज़ तो हनफी देवबंदियों पर पलट आई, और इन जाहिलों को चाहिए कि जो इसकी जहालत को शेयर कर रहे हैं ये झूठे साबित हो रहे हैं हदीस की रोशनी में। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में ये बात सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो किसी की बात को बिना तहकीक किए आगे बढ़ाए। इन महिदपुर के मुकल्लिदों को चाहिए था कि वो इस उसूल को याद रखते, क्योंकि तकलीद के चक्कर में ये इल्म उसूल सब भूल चुके हैं और इल्म उसूल से कोसों दूर हैं। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ये झूठे साबित हो रहे हैं, अनपढ़ जाहिल इजमाई जाहिल साबित हो रहे हैं, और ख़ुद की ज़िल्लत को ये शेयर कर रहे हैं और ख़ुद जलील हो रहे हैं। बड़ी बेगैरती है यार, बड़ी बेगैरती है कि भाई अगर जब उसने ये ऑडियो डाला है और अपनी शेखी बगाड़ने की, उछल कूद मचाने की कोशिश किया, जैसे कोई गुफ्तगू में मेरे बीच में क्यों बोलो, मेरे बीच में क्यों बोलो, उछल कूद तो वो ही मचा रहा था बंदर की तरह, क्योंकि ये हरकतें तो कोई अहले इल्म नहीं बल्कि बंदर लोग करते हैं। तो इसने ये हरकत किया है, तो इसको शेयर करने से पहले वो तहकीक कर लेते हैं कि गैरू वाहिदिन का मतलब क्या इक्का दुक्का अहले इल्म होता है या बहुत सारे अहले इल्म होता है। ये माना लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था, देखना चाहिए था। अब क्या अंधे लंगड़े मुकल्लिद, महिदपुर के मुकल्लिद तौहीद से महरूम, शिरक की तारीफ़ से महरूम, तौहीद के तकाज़ो इसकी अहमियत से महरूम गैरुल्लाह का क्या ये माना लेंगे नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि अल्लाह ताला के सिवा इक्का दुक्का माबूद की इबादत करते थे? यानी कल को ये हिंदुओं को, बुद्धिस्टों को, कुफ़ार मुशरिकीन यहूदियों को हथियार दे देंगे कि देखो आज तक मुसलमान जो ये कहते थे कि अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे जितने माबूद है, अक्सर माबूद है, बहुत सारे माबूद जो तुमने बना रखे हो, ये माना मफ़हूम गलत है, बल्कि इक्का दुक्का ही बनाया गया था, बहुत सारे अक्सर नहीं बनाया गया था। तो आप समझ रहे हैं कि ये अब्दुल्ला देव ऐसी चीज़ें आवाम के सामने पेश कर रहा है जिससे पता चलेगा कि ये दीन इस्लाम के लिए खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये कोई अहले इल्म और इल्म की खिदमत नहीं है, बल्कि ये फितना फैलाना है, फितने को प्रमोट करना है। अब आइए अहले इल्म इस इबारत से क्या समझते हैं, हम आपको समझाते हैं अरबी कायदे के हिसाब से, ताकि आपके जहन में भी कोई इश्काल बाकी ना रहे। देखिए ये वही इबारत है जो अब्दुल्ला पलीत पढ़ रहा था, व बिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबईन व हुवा क़ौलु सुफ़यान अस-सौरी व अहलिल कूफ़ा। तो इसका तर्जुमा यहाँ क्या कर रहे हैं कि सहाबा इकराम और तबा ताबईन में से बहुत से अहले इल्म ये कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें सुफ़यान अस-सौरी अहले कूफ़ा का भी कौल है। कौन सा कौल है? ये अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाहु अन्हु का कौल। कौन सा कौल? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुलदैन करते हैं, इसके सिवा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो माना लिया जा रहा है बहुत से अहले इल्म, ये अरबी का सही कायदा है। गैरू वाहिदिन से मुराद एक से ज़्यादा, बहुत से, अक्सर, अक्सरियत, ज़्यादातर होता है, बहुत से। अब इससे तो हनफियों का इस्तिदलाल साबित होता है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस से सहाबा इकराम इस्तिदलाल करते हैं, तबा ताबईन अहले इल्म इस्तिदलाल करते हैं, इमाम सुफ़यान अस-सौरी इस्तिदलाल करते हैं। लेकिन अब्दुल्ला पलीद ने उसका क्या माना बयान किया कि इक्का या दुक्का सहाबा ये कहते हैं या तबा ताबईन या अहले इल्म कहते हैं कि रफ़ुलदैन करते थे। तो बस तकफ़ार जो चीज़ हनफियों के लिए तक़वियत देने वाली थी उसको इसने असल माना से फेर दिया। अब इसका क्या माना बनेगा मालूम है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जो कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लम की नमाज़ ना पढ़ाऊँ, और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, सिर्फ पहली मरतबा अपने दोनों हाथों को उठाया। तो अब्दुल्ला के उसूल से क्या माना बनेगा
کہ وبیہی یقول غیر واحد من اہل العلم، یعنی اکا دکا صحابہ اور تبع تابعین تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الدین کرتے تھے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، توبہ استغفار، اتنی بڑی جہالت کون بخش سکتا ہے؟ وہی جس کو اللہ تعالیٰ جس کی اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اب مہد پور کے مقلدوں میں اگر تھوڑا بھی ایمان باقی ہوگا کہ چلو بھر پانی ڈھونڈ کر شرم سے ڈوب مریں گے۔ اب ہم نے جو بات کہی تھی کہ امام ترمذی کے حسن کو ہی حسن نہیں، صحیح نہیں مانا جاتا، اس کی ہم دلیل بھی دیتے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے آئیے آپ کو امام ترمذی کا اس حدیث سے پہلے جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، عبداللہ پلید پیش کرا، اس سے پہلے دو حدیثیں پیش کرتے ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور ایک قول امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی حدیث کون سی ہے وہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ شاید میں نے سیو نہیں کیا ہوں۔ یہ ہے ابن وابن ابی عمرہ قال حدثنا سفیان بن عوینہ عن زہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حدث يحاذي منکبہ اذا رقع و اذا رفع راسہ من الرکوع۔ یہ روایت جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آتی ہے کہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کرتے، جب رکوع کرتے تو رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یعنی یہ رکوع میں رفع الدین کرنے والی جو حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی، یہ صحیح ہے۔ اب یہاں پر امام ترمذی بھی تو حسن صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ اس سے اس کے مقلد امام کا مقلد مذہب باطل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد امام ترمذی کیا کہتے ہیں اس باب میں؟ عمر، علی، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، انس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، ابو حمید سعدی، ابو اسید، سہیل بن سعد، محمد بن مسلمہ، ابو قتادہ، ابو موسیٰ اشعری، جابر، عمیر لیثی رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہے، یعنی یہ رکوع میں رفع الدین کرنے والی۔ اور یہی صحابہ میں سے بعض اہل علم جن میں ابن عمر، جابر، عبداللہ، ابو ہریرہ، انس، عبداللہ بن زبیر وغیرہ، یہ پوری بڑی روایت ہے وغیرہ کہتے ہیں کہ شافعی، احمد، اسحاق بن راہو بھی کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ان کی حدیث دلیل صحیح ہے، انہوں نے بطریق زہری روایت کی ہے۔ اور ابن مسعود کی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن مسعود کی حدیث کے بارے میں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پہلی مرتبہ بس، یہ روایت ثابت نہیں۔ مالک بن انس نماز میں رفع الدین کو صحیح سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن رزاق کا بیان ہے کہ معمر بھی نماز میں رفع الدین کو صحیح سمجھتے تھے، اور میں نے جاردو بن معاذ کو بھی کہتے سنا ہے کہ سفیان بن عوینہ اور عمر بن ہارون اور نظر بن سمیل اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، نماز شروع کرتے اور رکوع کرتے اور جب رکوع سے اٹھاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر امام ترمذی فیصلہ سنا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ آئی ہے تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک یہ بات کہہ رہے ہیں، اس حدیث سے پہلے امام ترمذی حکم لگا رہے ہیں کہ روایت ثابت نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ امام ترمذی کے حسن کہنے سے وہ روایت صحیح نہیں ہوگی۔ جب امام ترمذی معنی مفہوم نہیں لے رہے ہیں تو یہ گمراہوں کے اصول پر کیوں چل رہا ہے کہ کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اصول سے بھی، عربی عبارت سے بھی، عربی دانی سے بھی، معنی مفہوم سے بھی۔ امام ترمذی کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے غیر واحدین کا کیا مطلب لیا ہے؟ اس کی یہ عربی سے کتنا پیدل ہے، کتنا بڑا جاہل ہے۔ اور اب آئیے اس آڈیو کو شیئر کر کے جو مہد پور کے مقلد سمجھے تھے، جو اس کا خلاصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور جو سمجھ رہے تھے انہیں بتاؤں کہ اصل میں رافضیوں کے نقشے قدم پر تھے۔ وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارا جو مناظر ہے عبداللہ ابن پلید، یہ بڑا ماہر ہے، بڑا باصلاحیت ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔
تو بھائی اگر جو غلط ہو، باصلاحیت ہو، ماہر ہو، تو یہ اس کے رابضی ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے اہل سنت ہونے کی دلیل ہے۔ اہل سنت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ حق پر ہے اور باصلاحیت ہے۔ ناحق ہو کے باصلاحیت انہیں خوارج اور رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مہد پور کے مقلد سن لے، عبداللہ ابن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، پیشن گوئی ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، خوارجوں کی صفت یوں بیان کی ہے کہ ان کی عبادتیں ایسی ہوگی کہ ان کے سامنے تمہاری عبادت بھی کچھ نہیں۔ اور خوارجوں سے لوگ جو دھوکہ کھاتے تھے وہ اسی لیے کھاتے تھے کہ وہ اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کو لوگ متقی، پرہیزگار اور حق سمجھ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام، تبع تابعین، اہل سنت کی عبادتوں کو کمتر اور حقیر سمجھا کرتے تھے۔ تو خوارج جو پھلے پھولے اور ان کو جو حق مانا گیا ہے، اس کا پیمانہ، اس کا اصول یہی تھا۔ اب اسی اصول کو انہوں نے اپنایا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ہمارا عبداللہ ابن پلیت کتنا ماہر، کتنا باصلاحیت ہے۔ تو اس سے تو وہ رافضی خوارجی ثابت ہوا کہ ناحق ہونے کے بعد باصلاحیت ہونا تو رافضی اور خوارجیوں کی وہ ہے۔ اس سے تو یہ معنی مفہوم کہیں ثابت نہیں ہوا کہ اہل حدیث منہج اہل حدیث غلط ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ دیوبندی غلط ہے، ناحق ہے، رافضیوں اور خارجیوں کے طریقے پر ہیں، کہ ان کا منہج، ان کا مذہب غلط ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ صلاحیتیں پیش کرنے سے آپ کا مذہب، آپ کا مسلک صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا پڑیں گے۔ مہد پور کے مقلد سن لے، آپ کی عوام کی صلاحیت دکھا کر آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ آپ لاکھ صلاحیتیں دکھائے، بعد میں آپ کا معنی مفہوم یہی نکلے گا کہ دیکھو ہمارا عبداللہ ابن پلیت اتنا باصلاحیت ہونے کے بعد بھی مقلد ہے، یعنی اجماعی جاہل ہے۔ اب کتنا بے عقل آدمی ہوگا وہ کہ جو اپنی اولاد کو، اپنے جماعت کے لوگوں کو پڑھا لکھا کر عالم بنائے، سند دلائے، ڈگری دلائے، اور بعد میں اسے جاہل کہے۔ سند اور ڈگری والے کو کوئی جاہل کہہ سکتا ہے کیا؟ تو عالم بننے کے بعد بھی یہ مقلد ہوتے ہیں اور اس کو جاہل کہا جاتا ہے، اجماعی جاہل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کی اس جہالت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ مہد پور کے مقلدوں نے جس چیز کو شیئر کر کے پیٹھ تھپ تھپائی تھی، اصل میں یہ ان کی ذلت کا سامان تھا، یہ ان کی جہالت تھی، یہ ان کے جھوٹا ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی، جو میں نے اصول اور ضوابط سے بات کو ثابت کیا ہوں۔ اگر جو لوگ تھوڑا بہت بھی ایمان رکھتے ہوں گے اور انصاف سے بولنے کا ان میں جذبہ ہوگا، اور ان کو اللہ اور آخرت پہ یقین ہوگا کہ ہم ظلم و ناانصافی نہ کریں، انصاف سے بات کریں، معاملہ بھلے اپنے خلاف، اپنے والدین، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، پڑوسیوں کے خلاف ہو، لیکن حق بات کہیں، جن کے دل میں بھی یہ خوف ہوگا، جن کا یہ اصول ہوگا، وہ اس بات کو قبول کریں گے اور کہیں گے عبداللہ پلیت تو سب سے پہلے جا کے عربی سیکھ۔ غیر واحدین کا مطلب اکا دکا نہیں ہوتا، اکثر بہت زیادہ، اکثریت زیادہ تر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ترجمے سے بھی بات بتایا ہوں کہ میں ترجمہ جو کیا گیا یہی کیا گیا ہے، لیکن عبداللہ پلید نے ان مقلدوں کو دھوکہ دیا، ان بے ہوش، ان پڑھ، لا علم، جاہل، دین سے دور، مذہب سے دور، حق سے دور مقلدوں کو دھوکہ دینے کی، انہیں بے ہوش رکھنے کی ایک انجیکشن دیا ہے تاکہ یہ پھر ہوش میں نہ آئے۔ جیسے اہل حدیث ان کو ہوش میں لاتے ہیں، یہ انہیں واپس بے ہوش کر دے اور پھیرنے کی ناکام کوشش کی ہے، لیکن اس کا بھی اللہ رب العالمین نے بھانڈا پھڑوا دیا ہے۔ اس کی عربی دانی، اس کی فہم، اس کی سمجھ کو عوام کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے آپ لوگ بھی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین سے اندھی تقلید کی لعنت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان جاہل مقلدوں سے امت کو نجات دے اور تمام مسلمانوں کو منہج اہل حدیث، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔